بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ شرمناک سانحہ اس 14 اگست کو مینار پاکستان کی چھاؤں میں ایک پاکستانی ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ پیش آیا جو ٹک ٹاک بنا رہی تھی، جس نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے۔ پھر بھی منٹو پارک میں موجود ہزاروں پاکستانی نوجوان اس لڑکی پر یوں جھپٹے جیسے کتا کھلے گوشت پر جھپٹتا ہے۔ پھر کیا تھا، ہوا کی ہم جنس کے کپڑے پھاڑ کر برہنہ کر ڈالا اور وہ ننگی آزاد پاکستانی لڑکی چیختی چلاتی رہ گئی، مگر آدم کے بیٹوں نے مینار پاکستان کے سائے میں اس کا وہ اشر کیا کہ سن 47 میں عزتیں لوٹنے والے ہندوؤں کی آتما شرمندہ ہو گئی۔ تب ہندو نے مسلمان بچیوں کو بے آبرو کیا تھا۔ آج پاکستانی غیرت مند اس روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ واقعہ 14 اگست 2021 کو لاہور کے اقبال پارک میں پیش آیا۔ میں پچھلے 30 سال میں ایسے 3 واقعات کا چشمدید گواہ ہوں، مگر وہ رپورٹ نہیں ہوئے۔ آج منٹو کا پہلا افسانہ کھول دو یاد آ گیا، جو تقسیم کے وقت کی ایک کہانی تھی، جس میں ایک مہاجر باپ سراج دین اپنی بیٹی سکینہ کو مہاجر کیمپ میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ سراج دین اپنی بیٹی سکینہ اور بیوی کے ساتھ پاکستان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اسٹیشن پر بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ سراج دین کی بیوی تو موقع پر ماری گئی، مگر سکینہ بچھڑ گئی۔ بس اس کا دوپٹہ سراج کے پاس رہ گیا تھا۔ روتے دھوتے سراج دین کو کسی نے بتایا کہ کچھ نوجوان ہیں جو لاری لے کر بندوقیں تھام کر امرتسر جاتے ہیں اور وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بحفاظت پاکستان لاتے ہیں، یعنی وہ اس وقت ریسکیو کا کام کرتے تھے۔ سراج دین ان عظیم جوانوں کے پاس گیا اور بڑی امید سے بتایا کہ سکینہ کے گال پر بڑا ساتل ہے اور نئے نقش ایسے ہیں، امرتسر کے پاس مجھ سے جدا ہوئی تھی۔ نوجوانوں نے سراج دین کو یقین دلایا کہ وہ اس کی بیٹی کو جلد ڈھونڈ لائیں گے اور لاری لے کر نکل گئے۔ امرتسر کے راستے میں رضاکاروں کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ لڑکی گھبرا کر بھاگ گئی۔ رضاکاروں نے بھاگ کر اس لڑکی کو روکا، دیکھا تو گال پر بڑا سا تیل تھا۔ یہ سراج دین کی سکینہ ہی تھی۔ 8 لڑکوں نے اس کی دل جوئی کی، اپنا کوٹ اتار کر دیا، کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث سکینہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ جب سکینہ کا سراغ نہ ملا تو سراج دین ان رضاکار جوانوں کے پاس گیا اور پوچھا، سکینہ کا کچھ پتہ چلا؟ چل جائے گا کہہ کر جوان چلے گئے۔ سراج دین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایک شام چند لوگ کچھ اٹھا کر عارضی کیمپ ہسپتال میں لائے تھے۔ سراج دین نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی، جسے لوگ اٹھا لائے ہیں۔ سراج دین اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسٹریچر پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج دین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سراج دین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تیل دیکھا اور چلایا۔ سکینہ ڈاکٹر جس نے لائٹ جلائی تھی سراج دین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج دین کے منہ سے صرف اتنا نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج دین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں میں اس نے یہ لائن منٹو کے افسانے میں پڑھی ہے۔ بوڑھا سراج دین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔ مطلب یہ کہ سکینہ کی عزت کے لٹیرے وہی 8 رکھوالے رضاکار۔ دوستو، اس افسانے کے چھپنے کے بعد منٹو پر کیس کر دیا گیا۔ وہ تاریخیں بھگتتا رہا۔ اس رسالے نے یہ افسانہ چھاپا تھا وہ سیل کر دیا گیا اور منٹو کو فحش لکھاری قرار دے کر ادیبوں کی فہرست سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ آئینہ دکھا رہا تھا۔ مگر آج منٹو کے کردار ہمیں تسلسل سے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی زینب لٹ جاتی ہے، کبھی موٹروے پر ہوا کی ہم جنس بے آبرو کر دی جاتی ہے، کبھی مدرسے کا مفتی لوتی قوم کا پیروکار نکل آتا ہے، تو کبھی ہوا کی بیٹی کے کپڑے پھاڑ کر کتوں کی طرح بھوڑا جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ سب سزا کی بات کرتے ہیں کہ چوک میں لٹکا دو، گولی مار دو، سر قلم کر دو، سب جرم کے بعد کی بات کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ
انسانے ہاتھ کو ہونے سے روکا جائے اور اس کے لیے ریاست مدینہ دوم میں اخلاقی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے تاکہ یہ انتہا پسندی ختم ہو، ورنہ یہ شہوانی خودکش حملہ آور یا تو عورتوں کو بے آبرو کریں گے یا دھرم کے نام پر رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑیں گے، کسی غریب کی چنگسی جلائیں گے یا سڑک بلا کر کے ٹائروں کو آگ لگا کر اپنے آلودہ ذہن کی طرح پاکستان کی پاک فضا کو آلودہ کریں گے۔